اداسی آپ نے ختم کرنی ہے، جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اداسی ختم کرنے کی۔ جو آپ سیلفیاں بناتے پھرتے ہیں، سیلفیاں بنانے میں جو آپ ریلیکس ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ جھوٹا ریلیکس ہے۔ اگر سچا ریلیکس ڈھونڈنا ہے، سچا سکون زندگی کا آپ نے حاصل کرنا ہے، بلکہ زندگی کے سارے مسائل کا حل۔ جو سوئٹزرلینڈ کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی میری ایک چیز پرچیز کی، گورنر مکہ کی بیگم نے بھی میری ایک چیز خریدی۔ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے۔ کیا پاکستان کی جانب سے آپ کے اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے یا آپ کی شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکومت پاکستان نے آپ سے کبھی رابطہ کیا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے یونین بنائی تھی، جب ایک کال دے دیتے تو خوش نویس بند کر دیتے کام، اور اجرتیں پھر ان کی مرضی کے مطابق رکھوائی جاتی۔ میں نے 25 سے زیادہ نمائشوں میں اور مقابلوں میں حصہ لیا ہے، مقامی اور انٹرنیشنل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا علی زہیب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہر انسان کے اندر ایک ایسی خوبی بنائی، ایک ایسی خوبی رکھی کہ جو اس کو باقی انسانوں سے افضل بناتی ہے۔ آج کے میرے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے آج کے اس جدید کمپیوٹر دور میں قلم کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ میری مراد جناب احمد علی بھٹا صاحب ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں وہ قلم کو کس طریقے سے اور قلم سے لکھنے کا جو ان کے پاس علم ہے، جو فن ہے، وہ اس کو کس طریقے سے سیو کیے رکھے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جدید دور ہے، ہر انسان، ایون ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں بھی اگر ہم نے ٹائپنگ کرنی ہے تو وہ ایک کی بورڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس جدید دور میں آج بھی آپ قلم سے لکھتے ہیں اور ایک عظیم آپ کا ایک سفر ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ویسے تو یہ سکول سے ہی ہم لکھتے لکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے دور میں ہم آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی پر لکھا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا سکولوں میں، وہ ہم آخری لوگ ہیں، کیونکہ اس دور کی جو ہماری نسل ہے انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا۔ تو وہ ایک اس دور میں تو یہ مطلب ہر لحاظ سے اہتمام کیا جاتا تھا، تختیوں پر لکھنے کا رواج عام تھا سکولوں میں۔ ابتدا سے ہی جب قلم دیا جاتا تھا بچے کو تو رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، بڑے جا کے وہ افسر بنتے، لیکن رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، سکول سے سیکھا ہوتا تھا، ٹیچر سکھاتے تھے، ٹیچر بھی خوش خط ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو میں تو اس زمانے کا ہی مطلب سیکھا ہوا ہوں، ابتدائی اچھی ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ ہمارا ورثہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے تایا جان ہیں محمد شفیع انور سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی خطاط تھے۔ استاد تاج الدین زرین رقم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا، انہیں اپنا استاد بھی مانا۔ تو پورے بر صغیر کے وہ خطاط تھے تاج الدین زرین رقم رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان بننے سے پہلے تو 1947 میں لاہور آئے تھے میرے تایا جان ان کے پاس۔ تو وہ پھر جو اس وقت اخبارات نکلتے تھے ہندوستان سے، پرتاپ ہے، ویر بھارت ہے، ہند سماچار ہے، یہ ہندو اخبار بھی نکلتے تھے، ذمہ دار بھی تھا، انقلاب بھی تھا۔ تو اس زمانے کے جو اخبارات ہیں ان کے مالکان جو ہیں، جب ایک کال دے دیتے، استاد تاج صاحب تو انہوں نے یونین بنائی تھی، جب ایک کال دے دیتے تو خوش نویس بند کر دیتے کام، اور اجرتیں پھر ان کی مرضی کے مطابق رکھوائی جاتی۔ وہ آ کے پاؤں پکڑ لیتے استاد تاج صاحب کے اور کہتے استاد صاحب آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ہم مطلب صلح کر لیں اور کام پہ جانے دیں ان خوش نویسوں کو، جتنی اجرت آپ چاہتے ہیں ہم اس پہ ایگری ہیں۔ تو اسی پر ویج بورڈ ایوارڈ بنا ہے۔ یہ جو ویج بورڈ ہے نا، انہیں اخبار کا جو ایک ویج بورڈ بنا ہے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں وہ مطلب وزٹ کرتے تھے، کبھی دلی چلے گئے ہیں، کبھی وہ بھاولپور چلے گئے ہیں، کبھی سرگودا، کبھی کہیں۔ تو یونین کے ان کاموں میں وہ پھر میرے استاد صاحب حضرت حافظ محمد یوسف صدیدی جو نوجوان ان کے شاگرد تھے، جو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، آپ کے وہ استاد ہیں؟ وہ میرے استاد ہیں۔ حضرت آپ نے یہ جو کام ہے سیکھا ہے، تو وہ پھر باقی شاگردوں کو جب وہ یونین کے کاموں میں نکلتے تو وہ بعد میں وہ اصلاح دیتے تھے، چونکہ سینئر جو ہوتا ہے جس طرح مانیٹر ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ ان کی تربیت کرتے تھے باقی شاگردوں کی۔ تو
قلم سے لکھنے لکھانے کا کام تو یہ انسان کو آنا چاہیے، چاہے روزگار میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹیکنالوجی بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، تو میں یہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سے بھی زیادہ جاپان، کوریا، تھائی لینڈ میں زیادہ ترقی ہے قلم اس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں زیادہ آگے ہیں وہ ہمارے ملک سے۔ تو ہمارا ملک بھی آگے ہے ماشاءاللہ، جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن میں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، وہ قلم سے لکھنا ابھی بھی اپنایا ہوا ہے انہوں نے، چائنا نے بھی اپنایا ہوا ہے، کوریا اور تھائی لینڈ بھی ہاتھ سے لکھنے کا فن ان کے پاس موجود ہے۔ اور جس قوم کے پاس قلم کا لکھنا موجود ہے نا، وہ ناقابل تسخیر قوم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ قلم سے لکھنا لکھانا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ وہ یا تو ان کا دماغ چل تو نہیں گیا ہوا نا، وہ ترقی کر رہے ہیں، تو قلم کی بنیاد پر ترقی ہوتی ہے۔ قلم سے چونکہ علم ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ قلم کے ذریعے علم پھیلا ہے، تو اس کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں سے لے کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک اس کو مطلب نصاب کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا۔ اس کو بالکل یہ علم ہے، خطاطی محض ہنر نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو خطاطی کا سفر ہے، اس سفر میں پاکستان کے کون سے جو بڑے اخبار ہیں ان میں آپ نے کام کیا ہوا؟ میں نے روزنامہ سعادت سے اس کا آغاز کیا تھا 1976 سے 1976 سے 1976 میں کلور روڈ پر دفتر تھا۔ ناصر سیفی صاحب اس کے مالک تھے، جو اپنے ساتھ مجھے بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ہیڈ لائن لکھتا روزنامہ سعادت کی۔ پھر وہ 1977 کا دور آیا، پھر ہنگامے شروع ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریکیں چلیں، جو ہم پھر اس تحریکوں کی بھی جو اخبارات کی جو خبریں ہوتی تھیں وہ بھی میں نے لکھی، وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں، اخبارات ریکارڈ کے طور پر ابھی بھی میرے پاس ہیں، میری لکھی ہوئی سرخیاں اس زمانے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے سمجھا کہ پھر اس سے آگے بڑھنا چاہیے، محض روزنامہ سعادت تک نہیں، بڑے جس کا کریٹ ایریا زیادہ ہو، یعنی اخبارات زیادہ ترقی یافتہ اخبار اس میں جانا چاہیے۔ میں نوائے وقت جوائن کر لیا، بطور ڈیلی بیسس گیا تھا لاہور نوائے وقت میں۔ تو پھر وہاں کے ہیڈ کاتب ادھر آئے تھے، راول پنڈی والے لاہور آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس وقت بچہ ہی تھا میں، تو انہوں نے کہا کہ شفیع انور سیالوی صاحب کا، محمد شفیع انور سیالوی صاحب کا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کام دکھائیں، تو انہوں نے، میں تغرے اس وقت بھی بناتا تھا، یعنی مختلف خطوط کے اپنا ذوق شوق کی تسکین کے لیے، اگرچہ میں چھوٹا تھا، 16-17 سال کا تھا، لیکن میں یہ خطاطیاں کرتا تھا، لکھتا تھا شوق سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلے جاؤ، ہیڈ لائن کا موقع دیتا ہوں، خطاط اعلیٰ کے طور پر آپ کو گریڈ دیں گے ہم۔ تو وہ پھر مجھے اپنے ساتھ وہ انہوں نے دعوت دی، بلایا، پھر تایا جی میرے ساتھ گئے تھے مجھے چھوڑنے کے لیے ادھر راول پنڈی، صدر دفتر ہوتا تھا نوائے وقت کا، اب تو 0 پوائنٹ پہ ہے، اپنی بلڈنگ میں ہے، تو رینٹ پہ تھا اس وقت، صدر بینک روڈ پر دفتر ہوتا تھا۔ یہ 28 دسمبر 1978 کو میں نوائے وقت راول پنڈی پہنچا تھا۔ تو پھر کتنی دیر پھر کام کیا آپ نے نوائے وقت؟ تقریباً 7 سال تک وہاں کام کیا۔ اس کے بعد میں پھر اپنی مرضی سے چھوڑ کر آیا تھا، ادارے نے نہیں مجھے کچھ بھی خیر بات کہا تھا، میں نے خود چھوڑا تھا اپنی مرضی سے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسے کام کروں جو لازوال ہو جائیں، یعنی کتابوں کی صورت میں کتابیں، مطلب آپ ہاتھوں سے قلم سے کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں لکھنی شروع کی آپ؟ کیونکہ وہ لائبریریوں میں ضائع نہیں ہوتی، اخبارات تو پھر ردی میں چلے جاتے ہیں، شاذ و نادری کہیں ان کے ریکارڈ کو رکھتا ہے لائبریریوں میں، تو کتابیں تو لائبریریوں میں رہیں گی جو میری لکھی جو اب بھی موجود ہیں۔ کتنی کتابیں اب تک لکھی؟ میں نے 155 کتابیں اب تک لکھ چکا ہوں، ہاتھ سے، قلم سے، اور میں 100 سے زیادہ، 100 سے اوپر وصلیاں لکھ چکا ہوں، یعنی قطعات بنا چکے، جس میں مختلف ملکوں میں بھی لوگ لکھوا کے لے جاتے رہے، اور آگے وہ برٹش لائبریری میں بیچتے تھے مہنگے داموں، میرے سے تو مزدوری دے کے لے جاتے تھے، آگے سے وہ مہنگے بیچتے، دبئی بیچ دیتے تھے۔ بہرحال ہم تو اجرت لیتے ہیں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس کی اجرت جائز ہے، اور یہ بڑا ایک اچھا کام ہے۔ الخط مخفی فی تعلیم الاستاذ بقیمامہ فی کثرت المشق و دوام علی دین الاسلام۔ جناب مولا علی کا فرمان ہے کہ اس میں برکت ہے، اور اس میں کام بڑا برکت والا کام ہے، خطاطی سے کمائی بڑی اچھی کمائی ہے، اس میں برکت ہے، اچھا کمائی بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کمائی نہ بھی ہو، جس طریقے سے آپ ٹیکنالوجی کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اگر قلم سے میں لکھنا نہ جانتا ہوتا
تو یہ 3.5 4 لاکھ کا جو عمرہ مجھے کروایا ہے پاکستان کونسلیٹ نے، یہ میں کب سوچ سکتا تھا؟ قلم سے لکھنے کی برکت سے ادھر نمائش ہوئی اور مجھے موقع مل گیا. اور اسی وجہ سے اگر خط کا معیار ہو تو ایک پیپر اگر آپ کا انعام میں نکل آئے، جو میرا تو اتنا نہیں نکلا، میرا تو جو پرائز نکلا ہے اس سے کم ہے، لیکن ایسے ایسے بھی پرائز نکلتے ہیں جو ایک جو ہے 10 لاکھ کا بھی نکلتا ہے، 17 لاکھ کا بھی انعام نکلتا ہے. آپ اب تک کتنے انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں؟ میں نے 25 سے زیادہ نمائشوں میں اور مقابلوں میں حصہ لیا ہے، مقامی اور انٹرنیشنل مقابلوں میں اور نمائشوں میں. میں نے 18 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے. جو اسلام آباد میں بین الاقوامی نمائش ہوئی تھی وہاں پر میں نے لاہوری نستعلیق لکھ کر دکھایا تھا. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا 18 ملکوں کے خطاطوں کے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے، میں لکھ رہا تھا. میرے کچھ ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تصاویر بھی میرے پاس ہیں الحمدللہ. اور جدہ میں جو سعود الشیخی وہاں پہ ڈپٹی منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ مصافحہ بھی کیا اور میں نے انہیں بریفنگ بھی دی اپنے خط کے بارے میں. میرے کام بھی انہوں نے دیکھا. انہوں نے گورنر مکہ کی بیگم نے بھی میری ایک چیز خریدی، پینٹنگ جو ہے خطاطی خریدی. اس کے علاوہ میں نے تھوڑی تھوڑی قیمتیں رکھی تھی جتنی رکھی تھی. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی قیمت رکھو، 35-40 ہزار رکھو، اس سے زیادہ وہ نہ رکھو. تو میں نے ان کی بات مان لی، تھوڑی وہ ہمیں مل گئی جتنی ہم نے رکھی تھی. تو اس کے علاوہ جو سوئٹزرلینڈ کے سفیر ہیں انہوں نے بھی میری ایک چیز پرچیز کی، اگرچہ وہ بھی اتنی تھی تقریباً 37,000 کی تھی جو قیمت اس پہ لکھی ہوئی تھی. لیکن اعزاز یہ ہے کہ ایک گورے نے میری چیز خریدی ہے، یعنی سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے مسٹر پیٹر رینالڈ نے وہ میری چیز خریدی تھی. اور وہ خط نستعلیق لاہوری تھا، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی تھی نستعلیق لاہوری میں. اب یہ کوئی کہے تو وہ غلط کہے گا کہ ہمارے لاہوری خط کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ پسند کیا جاتا ہے، بہت کام کا ہو تو پسند کریں نا. کچھ نکما ہوگا تو وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہوگا. تو کام کا ہوگا تو ہم بھی پسند کریں گے، ہمارے لوگ بھی اور باہر بھی پسند کیے جائیں گے. فیس بک موجود ہے، اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ ہمارے خط کو بلکہ اپنا رہے ہیں. جو ہمارا لاہوری خط ہے، یہ ہمارے اساتذہ اللہ ان کو اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں میں رکھے، انہوں نے بڑا اچھا ہمیں خط دیا ہے. اور یہ جو شاہ جہاں کے دور سے عبدالرشید دہلوی سے لاہوری خط کی طرز شروع ہوئی تھی، اسلوب جو ہے لاہوری ہمارے نستعلیق کا، ایرانیوں نے بھی ہرات سے لیا ہے خط ایران سے نہیں آیا. برصغیر میں خط آیا ہے ہرات سے. ہرات علم و ادب کا ایک مرکز تھا، تو تیمور نے وہاں پر منتقل کر دیا تھا نا اپنا دارالخلافہ جو ہے ہرات میں. تو اس وقت یہ خواجہ میر علی تبریزی نے بھی، جس نے خط ایجاد کیا خط نستعلیق، وہ بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے ہرات میں، تیمور کے ساتھ، بادشاہ تیمور کے ساتھ ان کے درباری خطاط کے طور پر کام شروع کیا تھا انہوں نے اور وابستہ ہو گئے تھے. تو جب بابر نے حملہ کیا ہندوستان پہ، یعنی جو پانی پت کی لڑائی میں جب وہ انہوں نے فتح کیا، یعنی ابراہیم لودھی کی کو شکست دی 1526 میں، میں تاریخی حوالہ بھی دیتا ہوں. تو جمعہ کا روز تھا، فتح کا دن تھا. اس دن انہوں نے کہا کہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر میں چادر چڑھانا چاہتا ہوں. تو چادر انہوں نے آ کے چڑھائی شکرانے کے طور پر کہ بزرگ ہیں تو برکت کے لیے چادر چڑھائی. اور ساتھ جو حضرت امیر خسرو کا مزار تھا اس کے اوپر تختی نہیں لگی ہوئی تھی، تو وہ اپنے ساتھ نستعلیق نویس بھی لایا تھا بابر. تو نستعلیق ابھی تو ایجاد ہوا تھا، تو اس سے پہلے تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، تو ہونا کہاں تھا، کہیں بھی نہیں ہونا تھا. تو اس وقت وہ تختی نستعلیق میں لکھوا کے حضرت امیر خسرو کے تختی لگا دی گئی. اس وقت پہلا نستعلیق پاکستان یعنی ہندوستان میں داخل ہوا خط نستعلیق. تو یہ ایران سے نہیں آیا، ہرات سے آیا ہے، اور ایرانیوں نے بھی ہرات سے ہی لیا ہے. میر علی حروی، جو میر علی حروی ہے، حضرت خواجہ میر علی تبریزی، وہ تبریز کا ضرور ہے، بندہ وہ ایران کا ہے، لیکن خط اس نے ایجاد بغداد میں کیا ہے، یعنی 784 تا 813 ہجری کے دوران سلطان احمد جلائر کے دربار میں اس نے ایجاد کیا ہے اس خط کو، جو خط نستعلیق کہلاتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ سفر بڑا خوبصورت رہا ہے، آپ کے اساتذہ بڑے خوبصورت رہے ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. کیا پاکستان کی جانب سے آپ کے اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے
یا آپ کی شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکومت پاکستان نے آپ سے کبھی رابطہ کیا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. ان کو خود چاہیے کہ وہ ان کو ٹریس کریں. ہم نے جو ملک کا نام جو روشن کیا ہے، ہم نے ترکی میں جیتا ہے، ارسیکا کا وینر ہوں میں نے 2007 میں ترکی کے ارسیکا یعنی جو مقابلے کرواتا اس میں حصہ لے کر خط سلس میں نے جیتا ہے مقابلہ. تو میرے اور بھی ساتھی ہیں چند ایک ہیں جنہوں نے مقابلہ جیتا ہے. تو برابری کی بنیاد پر جنہوں نے جیتا ہوا ہے ان کا ایک لسٹ بنائیں، اور لسٹ بنا کر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اقدامات انہیں خود کرنے چاہیے. کہ ہم قرآن کریم لکھتے ہیں تو حالانکہ عربی خط ہے، ہم اجمی لوگ ہیں تو عربی خط لکھ رہے ہیں، تو اس لیے تو نمائش کروائی تھی انہوں نے 2011 میں عرب میں کہ جو غیر عربی ہیں وہ عربی لکھتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ متاثر بھی بڑے ہوئے تھے وہاں کے جو ڈپٹی منسٹر ہیں یعنی سعود الشیخی صاحب. تو انہوں نے مسافہ بھی کیا، ہم نے ان کو اپنے کام سے بریف بھی کیا سارا کچھ. وہ انہوں نے نمائش بھی دیکھی، اور بڑے بڑے اور بھی شخصیات ملکوں کے لوگ آئے. سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئے تھے، وہ بھی اکمل الدین صاحب بھی آئے تھے. ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ملک کا گلہ نہیں ہونا دیں گے. ملک کے خلاف کوئی بات اگر جا رہی ہو تو اس لیے ہمیں اس میں صبر ہی کرنا چاہیے. کیونکہ حکومت کو اگر خود وہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہماری خدمت کرو یا ہمیں کچھ نہ کچھ دو. صادقین فوت ہو گئے تو ایسے ہی فوت ہو گئے، گلجی فوت ہو گئے تو ایسے ہی فوت ہو گئے. تو جب پہلے اتنے بڑے بڑے نام ہیں تب چلیں. اور ڈاکٹر قدیر خان کا حال دیکھ لو، تو اس کی پوری قدر ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی؟ ہو سکی نہیں بالکل بھی نہیں ہوئی. وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ میں پاکستان کا قصور اس میں نہیں ہے، یہ سسٹم کا قصور ہے. نظام خراب ہے. جو اس میں ہیرو ہو، جو اچھا ہو، اس کی مٹی پلیت تو ہو سکتی ہے، وہ تو بڑی جلدی ہو جائے گی. تو خدا نہ کرے لیکن اللہ نہ چاہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ یہ بات تو مطلب بے فائدہ سی ہی ہو کے رہ جاتی ہے کہ خود سے کرنا چاہیے، کچھ خود سے کرنا چاہیے. اس میں بندے کا مطلب عزت بھی ملتی ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مطلب یوں نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس طرح پیش کرنا چاہیے. مطلب اس طرح تو نہیں نا اس طرح پھینک دیں وہ ہمیں، اور یا ہم جا کے منتیں کریں کہ جی پروٹوکول ہے، پھر جائیں جی صدر کا پروٹوکول ہے اور یہ کتے سونگ رہے ہیں. تو اس طرح تو ہم پسند نہیں کرتے کہ بھائی پہلے خود بلایا ہے پھر کتے سونگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ان کی چیکنگ کرو. جب بلانا ہی نہیں چاہیے، جب بلایا ہے تو پھر کھلے دروازے کہو کہ آ جاؤ، ویلکم. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ماشاءاللہ علم ہے، یہ جو خطاطی ہے، اس میں اب تک کتنے لوگ جو ہیں یا کتنے شاگرد جو ہیں وہ آپ کے اس علم سے فیضیاب ہو چکے ہیں؟ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 50 سے زیادہ تو شاگرد ہیں جنہوں نے میرے سے سیکھا الحمدللہ. اور وہ کچھ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں یا اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، خطاطی پڑھا رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں آج کا یہ جو ایک کمپیوٹر کا جدید دور ہے، اس جدید دور میں جو نوجوان نسل ہے، جو نئی نسل اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اداسی آپ نے ختم کرنی ہے. جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اداسی ختم کرنے کی، تو قلم سے لکھنے کی طرف آ جائیے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل گھاٹی نہیں ہے. اور آتے ہی یہ نہیں پوچھنا شروع کر دینا چاہیے کہ میں کتنے دیر میں سیکھ سکوں گا. کچھ بھی اتنی بڑی وزن نہیں ہے جو آپ کے سر پر پڑ رہا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہت آسان ہے. ایک قلم لے لیں، اسٹیشنری کی شاپ سے مل جاتا ہے، قلم مل جاتا ہے، پیپر بھی مل جاتا ہے، سیاہی بھی مل جاتی ہے. تو آئیے لکھیے. بیکار بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو آپ سیلفیاں بناتے پھرتے ہیں، سیلفیاں بنانے میں جو آپ ریلیکس ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ جھوٹا ریلیکس ہے. اگر سچا ریلیکس ڈھونڈنا ہے، سچا سکون زندگی کا آپ نے حاصل کرنا ہے، بلکہ زندگی کے سارے مسائل کا حل اگر آپ نے نکالنا ہے یا نکالنے کی طرف آپ مخلص ہیں یا چاہتے ہیں، تو یقین کی حد تک میں کہتا ہوں کہ قلم سے ایک بار 2-4 بار لکھ کر دیکھیے تو صحیح.
بالکل بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ فائدہ ہوگا، اور مجھے ایک نئی جو نسل ہے، جو نئی جنریشن ہے، ان کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہی نظر آیا ہے اس ساری گفتگو میں کہ اگر آپ اپنے ذہن کو سکون دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی جو زندگی کی جو ٹینشنیں ہیں، جو آپ کو سکون نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لکھنے کی طرف آئیے۔ اگر آپ لکھیں گے، اور لکھنا بھی قلم سے، اگر آپ قلم سے لکھیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔